نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ خیال مت کرو کہ میری امت کو قیامت کے دن میں صرف صحابہ کرام کو پہچانتا ہوں جنہوں نے مجھ کو دیکھا، اور میں نے ظاہری حیات مبارکہ میں جن کو دیکھا صرف میں انہی کو پہچانتا ہوں، یہ خیال نہیں کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عارف امتی بین الامم، قیامت کے میدان میں جہاں اولین و آخرین ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان ہوں گے جن کی تعداد بے شمار ہوگی، پیارے آقا فرماتے ہیں ان تمام امتوں کے درمیان میں میری امت کو پہچان لوں گا، میں اپنی امت کو جان لوں گا، میں اپنی امت سے دیکھ لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیف تعرف امتک، پیارے آقا امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک 2 ہے، آقا فرماتے ہیں میں ایسے پہچانوں گا کہ میری جو امت نماز کے لیے، عبادت کے لیے، رب کی رضا کے لیے جب وضو کرتی ہے، ان کے وضو کے جو اعضائے وضو ہے، ان کا چہرہ ہے، ان کے ہاتھ ہے، ان کے پاؤں ہیں، ان کی پیشانی ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے میدان میں چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے، روشن رہیں گے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے اعضائے وضو کی چمک سے ان کو پہچان لوں گا، اپنی امت کے وضو کے اعضاء کی روشنی سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا وفادار ہے جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے وضو کیا کرتا تھا، خدا کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک آقا نے فرمایا وضو کے ذریعے، اور دوسری بات ایک دوسری حدیث شریف میں پیارے آقا سے عرض کیا گیا حضور کیف تعرف امتک، آقا قیامت کے میدان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا بسیماہم فی اثرہم من السجود، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اپنی امت کو جس طرح پہچانوں گا اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے میدان میں میری امت کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثر دکھائی دیں گے، سجدوں کا نور دکھائی دے گا، سجدوں کے اثر سے، سجدوں کے نور سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا ہم جب وضو کرتے ہیں اور جب سجدہ کرتے ہیں، یہ تصور کے ساتھ ہمیں وضو کرنا چاہیے، یہ یقین کے ساتھ، یہ ایمان کے ساتھ، اس محبت اور وارستگی کے ساتھ ہمیں وضو کرنا چاہیے کہ ہم آج وضو کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہی اعضائے وضو حضور کی پہچان کے لیے ہمارے لیے بہترین ذریعہ بن جائیں گے۔ ہم جب سجدہ کریں اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ سجدہ کریں اور اس محبت و وارستگی کے ساتھ سجدہ کریں کہ آج ہم یہاں سجدہ کرنے کے بعد یہ خیال کریں کہ ہمارے پیشانیوں میں نور پیدا ہوگا، قیامت کے دن ہمارے آقا، ہمارے سردار، تمام انبیاء کے امام ہمارے سجدوں کے اثر سے ہم کو پہچان لیں گے، ہم کو جان لیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ ہمیں وضو اور سجدوں سے اپنے رشتے کو قائم کرنا ہے، وضو سے اور سجدوں سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم آسانی سے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ جو جتنا وضو کرے گا اس کے اعضائے وضو اتنے چمکتے رہیں گے، جو جتنے سجدے کرے گا اس کی پیشانی قیامت کے میدان میں چمکتی رہے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پیارے آقا نے جو فرمایا کہ وضو کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے ان کے اثرات کو ان کی نورانیت کے ذریعے میں پہچان لوں گا، ہمیں وضو سے اور سجدوں سے اپنے رشتے کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، مولا اس امت کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ